अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, जिस तरह की सूरत हाल देखने में आ रही है, ऐसा लगता नहीं है 14 मई को पंजाब में जो है वो इलेक्शन बासानी हो पाएंगे। अगर हो भी गए तो उस वक्त सूरत हाल क्या होगी? यहाँ जजेस डिवाइडेड है, इलेक्शन कमीशन अपनी अहमियत खो चुका है, पीटीआई और सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ कल वजीर आजम की ज़ेर सदारत पीडीएम का इजलास हुआ, जिसमें बात की गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, और पीडीएम ने यह फैसला जो है वो मुस्तरद कर दिया है। और साथ ही साथ ये भी उनका कल बयान था, और आज हमने इस बयान पे इम्प्लीमेंट भी होते हुए देखा है कि पार्लियामेंट में जो है वो करारदाद मंजूर कर ली गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। होने क्या जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये तमाम तर चीजें हो रही थी तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब पीडीएम से मुलाकात तो कर ही रहे थे, लेकिन अहम बैठक भी हुई है, आम शख्सियत से जो है मुलाकात हुई है। जी हाँ, आईएसआई की चीफ से मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। पसे पर्दा क्या हकाइक हैं, होने क्या जा रहा है, मुल्क किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियो में। आपका तारुफ करवाते हैं, उबैद शाह साहब हैं, एज एनालिस्ट हैं, ताहिर रिजवी साहब है, तज़कियाकार है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है राना गुलजार ताज साहब। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं उबैद शाह साहब का। उबैद साहब, मुझे नहीं पता, आप थोड़ा मुझे भी गाइड करें, क्योंकि हमारा काम है, हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम है सवाल करना कि पार्लियामेंट में जो करारदाद मंजूर हुई है ये किस हद तक बेहतर है? क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से बालातर है? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। बात यह है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से तो बालातर नहीं होती दुनिया में कहीं भी। पार्लियामेंट सुप्रीम एक अदारा, एक राय है। जमहूरियतों में पार्लियामेंट जो भी कानून बनाए उसे माना जाता है, लेकिन अदालत जो होती है वो पार्लियामेंट पर भी एक तरह का चेक एंड बैलेंस रखती है और आइन की तशरीह करती है। तो अदालत से तसादुम तो दुनिया में कहीं भी पार्लियामेंट नहीं करती है। हमारे यहाँ तो एक नए नए कल्चर प्रमोट होते हैं, नई नई बातें सामने आती हैं। अब ये पार्लियामेंट कह रही है कि जी यानी ऐसा कोई रिवाज हमने नहीं देखा कि अदालत एक हुक्म जारी करे और पार्लियामेंट उसकी नफ़ी में एक करारदाद मंजूर करे। ये कोई दुनिया में कभी देखने को मिला नहीं है। अब ये अजीब सी पार्लियामेंट है जो अदालत के हुक्म की नफ़ी में एक करारदाद मंजूर कर रही है। जी, बहरहाल ये कि ये इस लड़ाई का कोई अच्छा नतीजा तो नहीं निकलना, मगर मेरा ये ख्याल है कि कोई मुल्क में किसी भी किस्म का कोई आइनी बहरान या कानूनी बहरान मौजूद नहीं है। सियासी बहरान ज़रूर आप कह सकते हैं कि मौजूद है, और ये सियासी बहरान ज़ाहिर जमहूरियत डायलॉग पर चलती है। ये सियासी बहरान डायलॉग से ही ख़त्म हो सकता है अगर फ़रीक़ैन एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें और टेबल टॉक पर आ जाएं, बात करें, तो मुमकिन है कि ये जो तसादुम की फ़िज़ा है ये कुछ अच्छी फ़िज़ा में तब्दील हो जाए। इलेक्शन तो बहरहाल नविश्ता दीवार हैं, वो तो होने ही होने। ये इलेक्शन का साल है, इलेक्शन तो होने ही होने, लेकिन ये कि अच्छी फ़िज़ा में हो, एक साथ हो जाएँ, कोई रीज़नेबल डेट अमेकेबली तय हो जाए। आज इमरान खान साहब की तरफ से उनकी जमात के लोगों ने इशारा दिया है कि हम ये जो आइन का 243 आर्टिकल है, जिसमें 243(2) जिसमें ये कहा गया है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने, उसमें कोई तब्दीली अगर पार्लियामेंट में लाई जाए तो हम भी सपोर्ट करते हैं, और एक तरीक़ेकार तय कर लिया जाए कि अगर 90 डेज़ से आगे जाना है इस टाइम को तो इसका क्या तरीक़ा होगा और कितने दिन तक ये आगे जा सकता है। तो अगर इस पर कोई इत्तेफाक राय हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ताहिर साहब को रुख कर लेते हैं। ताहिर साहब, पीडीएम को भागने का कोई रास्ता नहीं मिला, और अगर मैं बात करूं कानूनी तकाजे भी किसी काम ना आए, लेकिन निगरान हुकूमत ने भी अब वाज़े कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि जी इलेक्शन जो हैं वो होंगे, इलेक्शन कमीशन भी मान गई है। क्या लगता है आपको, अब पीडीएम सबके सामने खुलकर आ गई है इन्हें इलेक्शन नहीं करवाने, क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को पता है कि अगर ये वोट मांगने जाएंगे अवाम से तो इन्हें मार पड़ेगी? क्या कहेंगे? देखिए जी, बात यह है कि इस बात को सोच के कि मार पड़ेगी, मुल्क को तो तबाही की तरफ नहीं ले जाया जा सकता। मसला ये है कि इलेक्शन ना शहबाज शरीफ की ज़रूरत है, ना इलेक्शन किसी दूसरे इदारे की ज़रूरत है। इलेक्शन ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान की, इलेक्शन ज़रूरत है इस वक्त रियासत की। रियासत को इलेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि स्टेबिलिटी जब ही आएगी जब इलेक्शन होगा। इस इशू ने मुल्क को जितना नुकसान पहुँचाया है, और मेरी समझ में नहीं आ रहा, दुनिया चांद पे जा रही है, 5G से 6G की तरफ जा रही है, हर रोज़
ایک ایسی چیز، ایک ایسا عمل ہو رہا ہے جس سے ایک نئی راہیں کھل رہی ہیں. تو پاکستان میں یہ کیا ایسا مسئلہ آ گیا ہے کہ نہیں جی سارے الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے؟ یہاں تو عید بھی دو ہو جاتی ہیں، ایک عید کوئی ہوتی ہے پشاور کی اور سینٹرل گورنمنٹ کی، تو الیکشن اگر 2 دن ہو جائیں گے تو کون سی ایسی مشکل آ جائے گی؟ دیکھنا یہ ہے کہ اس ملک کی صورتحال کیا ہے. ملک کی صورتحال یہ ہے کہ ظاہر ہے پنجاب 12 کروڑ کا صوبہ ہے، اگر وہاں پر الیکشن ہوگا تو سمجھ لیں کہ آپ 70% یا 60% پاکستان میں تو ایک اسٹیبلٹی آ جائے گی نا. تو ہمیں اس وقت اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، ہمیں اس وقت اکانومی سنبھالنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس پہ بحث ہی نہیں کرنی چاہیے کہ الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. بالکل جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے. لیکن اب جو معاملات ہیں، یہ جو قرارداد جو ہے منظور ہوئی ہے سپریم کورٹ کے خلاف، اس کے بعد تو سچویشن اور ورسٹ ہو جائے گی. دیکھیں بات یہ ہے، ابھی آپ نے جب سٹارٹ اپ کیا نا پروگرام کا تو آپ نے کہا کہ بالا تر، یہی تو پرابلم ہے ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی کسی کو بالا تر سمجھتا ہے. یہاں بالا تر نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی حدود ہے، ہر آدمی کی ایک حد ہے. آرمی پاکستان سے بالا تر نہیں ہے، اور سپریم کورٹ پارلیمنٹ سے بالا تر نہیں ہے، اور پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے بالا تر کچھ بھی نہیں ہے. حدود ہوتی ہیں. اس کی یہاں جا کے لمٹ ختم ہو گئی، اس کی لمٹ ختم ہو گئی، اس کو چاہیے کہ اپنی لمٹ کراس نہ کرے. یہ کہیں گے نہیں، سپریم کورٹ نے کوئی لمٹ کراس نہیں کی. لمٹ کراس کی ان لوگوں نے جنہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر یہ کہا کہ ہم نہیں مانتے. یہ تو بالکل وہی بات ہو گئی، میری گاڑی سگنل پہ کھڑی ہو، میں کہوں نہیں 4 پولیس والے کھڑے ہوں گے تو سگنل ٹوٹے گا، 1 پولیس والا کھڑا ہو. جناب یہ تو بحث ہی نہیں ہے، خام خواہ کی بحث. پی ڈی ایم نے اس وقت، ان کا مقصد ہے ڈیلے ٹیکٹکس، ان کا مقصد ہے کسی طرح الیکشنز کو لڑکانا، فٹ بال کی طرح آگے لے جانا. وہ فیفا ورلڈ کپ میں گھسے ہوئے اس وقت، ادھر سے ادھر، کوئی حل نہیں ہے اس کا. دیکھیں ایک جج کا فیصلہ بھی فیصلہ ہوتا ہے، 4 جج کا فیصلہ بھی فیصلہ ہوتا ہے. یہ پاسبل نہیں کہ 4 پولیس والے 6 پولیس والے کھڑے ہوں گے، وہاں پر قانون کی عملداری ہوگی. جہاں پر 1 پولیس والا کھڑا ہوگا وہاں عملداری نہیں ہوگی. بحث یہ نہیں ہے. بحث یہ کہ میں نے ابھی ایک دیکھا تھا کہ ہمارے پڑوسی ملک کے سابق چیف جسٹس نے کہا کہ 5 منٹ، آپ مجھے 2 منٹ دیجیے گا، اس کو میں اور مزید واضح کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا جی 5 منٹ کا فیصلہ تھا. میں آپ کو بتاؤں، آئی ایم ناٹ لائر، بٹ میں نے بڑے بڑے وکیلوں کے ساتھ نا کیسز لڑے ہیں اس 5-7 سال میں، جس میں ڈاکٹر فروغ نسیم ہے، کہ خواجہ شمس الاسلام ہے، اس کے علاوہ عبید الرحمان صاحب ہیں. میں پچھلے 5 سال قسمت نے مجھے کورٹوں میں ہی گھمایا ہے، اور کورٹوں میں ہی میں گیا ہوں، اور کورٹوں میں ابھی بھی ایک کورٹ میں بھگت رہا ہوں ایک کیس. بات یہ ہے کہ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کورٹ نے کیا، کورٹ نے جو کیا فیصلہ صحیح کیا. یہ بالکل، یعنی میں وکیل نہیں ہوں، میں ایک اینالسٹ ہوں، میں ایک تجزیہ نگار ہوں، لیکن میں نے جو کورٹوں سے تجربہ حاصل کیا، آپ یقین کریں 5 منٹ کا کیس ہے یہ، 5 منٹ کا. 90 days کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے الیکشن کرانے ہیں، نو ڈیبیٹ آن دس. کوئی ڈیبیٹ ہو ہی نہیں سکتی. خام خواہ کی ٹرک کی بتی کے پیچھے پوری قوم کو، پوری اکانومی کو، پورے پاکستان کو گزرا ہوا انہوں نے، بھگا رہے ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے. بات یہ، میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ اس وقت یہ بحث کر رہے ہیں، نہ ان کو ملک سے محبت ہے نہ عوام سے. کیا ہوگا الیکشن؟ دیکھیں جب الیکشن میں کوئی بھی جاتا ہے، ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ایک جج کا فیصلہ صحیح ہے، فیصلہ تو فیصلہ ہے، فیصلہ ایک جج ہو یا فل کورٹ، فیصلہ صحیح ہونا چاہیے، اور فیصلہ صحیح ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے. رانا گلزار صاحب کیا وجہ ہے اب کھل کے پی ڈی ایم سامنے آ گئی ہے؟ ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب نے بھی پارلیمنٹ میں تقریر کی، بلاول بھٹو صاحب نے بھی تقریر کی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن جو ہیں وہ اس وقت نہیں ہو سکتے. اب سینیریو یہ آ گیا ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر ملک کس جانب جاتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ یعنی کہ اب ہم اپنے سپریم کورٹ کے خلاف ہونے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ خدیجہ راٹھور صاحبہ آپ کا، آپ کے چینل کا. دیکھیے آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے بات کی اپنے انٹرو میں کہ جی سپریم کورٹ اور تمام ادارے، دیکھیے جو پارلیمنٹ ہے یہ بالکل سپیریئر ہے، اور پارلیمنٹ کے ماتحت ہی سب لوگ ہیں، سپریم کورٹ ہو یا تمام دوسرے ادارے ہوں، کیونکہ اس لیے کہ پارلیمنٹ کے اندر قانون بنایا جاتا ہے اور سپریم کورٹ اس پہ عمل کرتا ہے، سینیٹ اور پارلیمنٹ مل کے. تو پارلیمنٹ سپیریئر ہے، اور جہاں تک عدالتوں کے فیصلے ہیں بالکل ان کا فیصلہ ہے، اور ان کے فیصلے کو دیکھنا چاہیے. اگر حکومت وقت کو کوئی چیز اس میں نظر آتی ہے تو ریویو میں جانا چاہیے. اس فیصلے کے چیزیں موجود ہیں، آپشن موجود ہے. جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی تیاری تو موجود ہے الیکشن میں، بالکل ہماری تیاری ہے اور الیکشن میں جائیں گے. لیکن ہمارا مقصد ہمیشہ سے ایک رہا ہے کہ جی تمام کنسنسس کے ساتھ الیکشن کیے جائیں اور تمام پارٹیز کو ساتھ رکھا جائے
تو ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے. لیکن ہم عدالت سے ہرگز محاذ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی اور نہ ہی کبھی کی ہے پیپلز پارٹی نے عدالت سے محاذ. ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے. لیکن جو قرارداد پیش ہوئی سپریم کورٹ کے خلاف، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں نے آپ سے کہا نا کہ میں نے ایک جملہ آپ سے بھی کہا کہ آپ نے کہا نا کہ جی پارلیمنٹ، دیکھیے جی میں پھر کہوں گا پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے بالاتر ہے، کیونکہ وہ قوم کا گھر ہے. لوگ ووٹ لے کر جاتے ہیں، وہ قانون بناتے ہیں اور سینٹ اس کو پاس کرتا ہے اور پھر یہی ججز حضرات اس پہ عمل کرتے ہیں. تو اگر کسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ بالاتر ہے، نو، سپریم کورٹ بالاتر نہیں ہے. بالاتر جو ہے آپ کی پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ میں اگر انہوں نے یہ چیز پیش کی ہے تو وہ عدالت عالیہ کو بتائیں، جا کر بتائیں گے کہ جی کیوں کیا آپ نے ایسا. یہ دیکھیے، میں پھر وہی بات ابھی شاہ صاحب نے کہی، بہت اچھی بات کہی کہ جی دیکھیے یہ یہاں پہ قانون بدلتے رہتے ہیں، بگڑتے رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو قانون ہے اسی قانون پہ عمل ہونا چاہیے. اور جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے تو بالکل الیکشن ہونے چاہیے، ہم بھی تیار ہیں. لیکن ہمارا صرف پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ جی تمام لوگوں کو کنسنسس کے ساتھ الیکشن ہونے چاہیے، سب کو ساتھ رکھ کر سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اگر یہی آئینی بحران پیدا کرنا تھا تو خان صاحب نے تو 10 اپریل کو یہ چیز سوچنی چاہیے تھی کہ ان کو یہ ساری چیزیں ختم کرنی چاہیے تھی. کہ اس وقت جو اپوزیشن تھی وہ یہی تو مطالبہ کر رہی تھی کہ جی الیکشن کرائیں. آپ نے سوچی سمجھی سازش کے تحت آپ یہ کام کر گئے کہ ملک جو ہے یہ آئینی بحران کے اندر پھنس جائے اور یہ بحران پیدا ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کہ ہم الیکشن بھی نہیں کروا سکتے. نہیں، دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ بغیر الیکشن تو دیکھیں جمہوریت نہیں چل سکتی. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے. لیکن میں اس چیز کو آپ کیوں نہیں سوچ رہے کہ اس ملک کو آئینی دلدل میں پھنسانے والا کون ہے، وہ کیسے پھنسا کر گیا. 14 مئی کو الیکشن ہوں گے تو کیا فرق آ جائے گا؟ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے تو کیا فرق ہو الیکشن جائے کی گا؟ بات ایسی کہ ہمارا جو پڑوس کا ملک ہے، پڑوسی ملک میں بھی الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں کہ الگ الگ صوبوں میں بھی ہوتے ہیں اور قومی اسمبلی کے الگ ہوتے ہیں. یہ تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن اب یہ تو جو پارلیمنٹ میں قرارداد پیش ہوئی ہے تو سپریم کورٹ میں ان کو جو موجودہ حکومت ہے اس فیصلے کو ریویو میں جانا چاہیے اور وہاں پہ اپنے تحفظات بتانے چاہیے کہ جی آپ نے فیصلہ کیا ہے، ہم اس کو ہمارے تحفظات یہ ہیں اور ہم اس ریویو میں جاتے ہیں. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی صلح کا پیغام جو ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھنا چاہیے اور کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے جس سے ملک محاذ کی طرف نہ جائے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن تو بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس لیے کہ جب الیکشن ہوں گے تو پارلیمنٹ اس میں وجود میں آئے گی تو فیصلے ہو سکیں گے. لیکن اس چیز پر بھی تو جانا چاہیے کہ اس آئینی دلدل کے اندر پھنسانے والا کون ہے، اس نے ملک کے ساتھ دشمنی کیوں کی. انہوں نے یہی تو دشمنی کی ہے ملک کے ساتھ کہ جب چینج ہوا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کے چاروں گورنر آپ کے پاس تھے، صدر آپ کے پاس تھا، آپ اسمبلی کے اندر بیٹھتے اور آپ اسمبلی توڑ دیتے اور الیکشن اناؤنس کر دیتے، آپ چلے جاتے. آپ نے تو ایسا نہیں کیا. آپ تو اسمبلی سے اٹھ کر اسمبلی توڑ دی. دیکھیں جی بات میں نے آپ کو سوٹ نہیں کیا، سوٹ مجھے نہیں، سوٹ اس نے ملک کو ایک دلدل میں پھنسا دیا ہے، ملک کو پھنسایا دلدل میں. دیکھیے آپ اس چیز کو سوچیں، یہاں پہ کسی کو بھی چاہے پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، تحریک انصاف ہو، میں یہ سمجھتا ہوں ملک کو دلدل سے سب مل کر نکال سکتے ہیں. یہ جو کام ہوا ہے دیکھیے سرا دور اندیش ہوتا ہے معاملات. آپ یہ دیکھیں جب اس وقت آپ کے پاس اسمبلی موجود تھی، آپ کے پاس سارے گورنرز موجود تھے، آپ کے وزیر اعلیٰ موجود تھے، آپ اسلام آباد میں بلاتے جب نو کانفیڈنس آ رہا تھا تو آپ جو ہے اعلان کر جاتے الیکشن کا، کیونکہ اس وقت تو اپوزیشن بھی الیکشن کا کہہ رہی ہے، شیخ رشید صاحب بھی الیکشن کا کہہ رہے تھے، اس وقت تو سارے لوگ کہہ رہے تھے الیکشن کا. تو عمران خان صاحب نے تو اس بات کو نہیں مانا. عمران خان صاحب تو ایک وہاں پہ جب آئینی نو کانفیڈنس آ چکا، نہیں دیکھیں ماننے کی بات تو یہ ہے کہ جب اسمبلی کے اندر انہوں نے دیکھیں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا اور اس کے بعد وہ اس کو اسمبلی میں لے گئے، پارلیمنٹ کے اندر لے گئے، پارلیمنٹ میں انہوں نے اس کے خلاف ووٹ کیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس محاذ کو چھوڑ کر اس فیصلے کے ریویو میں جانا چاہیے اور ریویو کے اندر یہ ساری چیزیں پیش کرنی چاہیے. محاذ سے بہتر یہ طریقہ کار ہے کہ جی دیکھیے آپ نے فیصلہ دیا، ہم آپ کے فیصلے کو منع نہیں کرتے، ہم آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اسمبلی یہ کہہ رہی ہے، جہاں پر لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں، جو اسمبلی قانون بناتی ہے، وہ یہ ان کی رائے یہ ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے.
ہے, جیسا بھی شاہ صاحب نے بھی الفاظ کہا کہ بھئی پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس پہ تیار ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کنسنسس ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب کیا لگتا ہے آپ کو الیکشن کس وجہ سے جو ہے وہ ڈیلے ہو رہے ہیں, پی ڈی ایم مان کیوں نہیں رہی ہے آخر؟ ایک تو دیکھیں, میں رانا صاحب کی ایک بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ کوئی آئینی بحران ہے. آئینی بحران کوئی نہیں ہے اس وقت ملک میں, آئین کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. سیدھی بات ہے, آئین کی امپلیمنٹیشن کی فردرنس میں سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا ہے, اور آرڈر امپلیمنٹ نہ کرنے پر حکومت بضد ہے. یہ مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سمپل سی بات یہ کہ اگر پنجاب میں الیکشن پہلے ہو جائیں تو جب وفاق میں اور دوسرے صوبوں میں الیکشن ہوں گے تو جو پنجاب کی حکومت بیٹھی ہوگی وہ ان الیکشنز پہ اثر انداز ہوگی, تو وہ ریزلٹس وہ نہیں آئیں گے جو ایک ساتھ الیکشن ہونے میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وفاق کے الیکشنز میں یا دوسرے صوبوں میں. تو اس لیے یہ اسپرٹ یہ ہے, حکومتی جماعتوں کا یہ خیال ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ٹائم لیں, اور ابھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف مختلف عدالتوں سے مختلف مقدمات میں سخت فیصلے بھی آئیں, شاید وہ نااہل بھی ہوں اور جیل بھی جائیں, گرفتار بھی ہو طرح جائیں. کی بھی ہو رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے. وہ تو اگر ظاہر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ, اگر ان کے سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے کا معاملہ چلا جائے گا تو سپریم کورٹ انہیں سزا دے سکتی ہے توہین عدالت کی, اور جس پر وہ فارغ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ تو ابھی بات ہے نا الیکشن کا, تو ہے نا توہین عدالت تو ہو رہی ہے نا, جب ڈیٹ دے دی گئی ہے. دیکھیں یہ قرارداد آپ نے پاس کر دی, یہ قرارداد تو توہین عدالت کی ایک شکل ہے, لیکن اس پر براہ راست فرض جرم وزیر اعظم پر تو عائد نہیں کی جا سکتی. آج تو انہوں نے کہا بھی ہے, شیخ رشید صاحب نے, کہ جی 43 لوگوں کے نام لیں گے. بابر اعوان صاحب نے کہا ہے کہ ہم 43 لوگوں کے نام لیں گے اور ان سب پہ جو ہے وہ باری باری فردن توہین عدالت کا مقدمہ کریں گے. بہرحال دیکھیں یہ تو لمبی باتیں ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حکومتیں یہ کہہ دیں کہ ہم سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتے, یہ پی ڈی ایم کے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں دوست, ان سے سوال پوچھا جانا چاہیے کہ اگر حکومت یہ کہہ دے کہ ہم سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتے تو پھر کوئی بھی کہے گا میں حکومت کا حکم نہیں مانتا. جی ٹھیک ہے نا, میں واٹر بورڈ کا بل نہیں بھروں گا, میں جو ہے وہ کے ایم سی کے چارجز نہیں دوں گا, میں گاڑی کی رجسٹریشن نہیں کراؤں گا, اس کی فیس نہیں بھروں گا. مطلب نہیں مانتے ہم حکومت, آپ عدالت کو نہیں مانتے, ہم آپ کو نہیں مانتے. تو یہ تو ایک تماشا بن جائے گا ملک کا. یہ ملک کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, عجیب سی تماشا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ. بھئی ایک عدالت کا حکم ہے اور آئین یہ کہتا ہے اس کے مطابق حکم ہے, سیدھی طرح اس کو امپلیمنٹ کیجئے اس کی اسپرٹ کے ساتھ. اگر تبدیلی چاہیے اور پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات کرانے تو آئینی ترمیم لائیے. ٹھیک ہے نا, جس پر پی ٹی آئی نے آج اشارہ دے دیا ہے فار سیف ایگزٹ کے لیے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے کہ ہم 90 ڈیز والے معاملے کو آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کے آپ ترمیم کر لیں, آئین میں ترمیم کر لیں گے تو ایک ٹھیک صورتحال ہو جائے گی. ایک ہی وقت پہ سب کے الیکشن ہو جائیں گے. ابھی اس حکومت کو بجٹ دینا ہے, ٹھیک ہے نا, جون میں. بجٹ سے پہلے تو الیکشن ہونا وفاق کے ایک عجیب سی مشکل صورتحال ہے نا, ناممکن سی بات ہے. اور بجٹ کے بعد جولائی میں شدید بارشیں ہوتی ہیں, اگست میں ہوتی ہے, اکتوبر ایک بہترین ٹائم ہے. لیکن اس پر عمران خان صاحب راضی نہیں ہیں. اگر سیاسی قوتیں لیکن شاہ صاحب پتہ کلامی کی معذرت چاہوں گی, پنجاب کی اگر ہم بات کریں صرف ایک صوبے کی, تو وہاں پہ الیکشن ہو سکتے ہیں کیونکہ آئینی بحران کا خدشہ جو ہے وہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے 14 مئی کو جو ہیں وہ پنجاب میں الیکشن ہوں گے یا نہیں. مریم نواز صاحبہ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے جو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا کبھی کسی چیف جسٹس نے, سپریم کورٹ نے کسی ڈکٹیٹر کو نااہل کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو صرف عوام کے منتخب نمائندوں کو کیا ہے. اس پہ بات کریں گے. طاہر صاحب, یہ سٹیٹمنٹ جو ہے مریم نواز صاحبہ کا ہے جو میں نے ابھی پڑھا آپ کے سامنے, کہا بھی, کیسے دیکھتے ہیں؟ تو کھل کے اختلافات ہو رہے ہیں, ڈکٹیٹرز کی بات ہو رہی ہے, آئین کی بات ہو رہی ہے, ججز کے خلاف جو ہے اس طرح کے بیان آ رہے ہیں. کیا کبھی کسی ملک میں اس سے پہلے دیکھنے کو ملا ہمیں؟ مریم نواز صاحبہ کی خواہش تو بہت ہے کہ وہ ایک اچھی بڑی لیڈر بنے, لیکن ان کی اسٹڈی بڑی کمزور ہے. میں بڑا چھوٹا منہ ہوں جو میں یہ بات کر رہا ہوں. کیا عدالت نے پرویز مشرف پہ آرٹیکل 6 لگا کے اس بیچارے کو دبئی میں نہیں بھیجا؟ وہ دبئی نہیں گئے اور دبئی سے پھر ان کی لاش آئی. تو یہ کیسے کہہ رہی ہیں کہ ڈکٹیٹر سے جو ہے وہ ڈکٹیٹر پہ گورنمنٹ نے عدالت نے جو ہے وہ کوئی وہ نہیں کیا, ڈیسیجن نہیں دیا. عدالت کا ڈیسیجن تھا, ان پہ آرٹیکل 6 ہوا, وہ باہر گئے, اس کے بعد وہ اس وقت تک نہیں آئے جب تک کہ وہ بیچارے کی زندگی نہیں تھی. تو یہ تو غلط ہے. ان کی اسٹڈی بالکل کمزور ہے اور ان کو چاہیے تھوڑی سی اپنی اسٹڈی پہ توجہ دیں. اس وقت تک وہ کسی ایسے کو موقع دیں. جو بات کر رہی تھی وہ تو پھر
नवाज शरीफ साहब का जो दुख है शायद वो उस बारे में कह रही है। नाअहल होने से ज्यादा बड़ा डिसीजन, और एक जज साहब ने, मुझे याद नहीं आ रहा, जो उन्होंने अल्फाज लिखे थे कि लाश को यूं करके, और लाश की मैं कहूंगा उसे तो बेहरमती कहूंगा, कि वो कहा था कि मुशर्रफ की लाश के साथ ऐसा किया जाए, ये तो नाअहल होने से ज्यादा बड़ा फैसला था। तो प्लीज स्टडी करें वो थोड़ा, तो उनको काफी इस चीजों का पता चल जाएगा। फैसले हुए हैं, डिक्टेटर के खिलाफ हुआ है, परवेज मुशर्रफ जैसे मजबूत के साथ हुआ है, कैसी बात कर रही हैं। दूसरी बात ये, आप इन सारी बातों से ये बात नहीं जस्टिफाई कर सकते कि हम अदालत का फैसला ना माने। ये बहुत बुरी प्रैक्टिस पाकिस्तान में शुरू हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो आइंदा जो पार्लियामेंट आएगी, अगर उसके अगेंस्ट होगा तो वो भी अदालत के खिलाफ एक दे देगी, जी हम तो नहीं मानते। मैं ना मानूं, पाकिस्तान में, दुनिया में जो हुकूमतें चलती हैं वो कायदे कानून के दायरे में चलती हैं। कानून के हिसाब से क्या चल मजाक रही है। बनाया हुआ है, हम नहीं मानते। ये कोई छोटा बच्चा है कि मैं उसे कह रहा हूँ टॉफी वो नहीं, और टॉफी नहीं, मुझे तो नहीं, लॉलीपॉप चाहिए। मुझे थोड़ा ये एक्सप्लेन ये करें मुल्क कि है, ये ये कॉन्स्टिट्यूशन है। पीडीएम ये बात कर रही है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। ओ खुदा रे, इमरान खान साहब नहीं कह रहे, ये चीज हमारे आइन में लिखी हुई है, जरा ये भी एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि देखें, आइन में लिखी हुई है, जो आइन में चीज लिखी हुई है उस पर इंप्लीमेंट कराना गवर्नमेंट का काम है। अगर इस तरह बनाना रिपब्लिक बन गई, और इस तरह हर आदमी जो है वो पहले वो कहेंगे मैं नहीं मान रहा, फिर कहेंगे मैं नहीं मान रहा, तो इस तरह किस तरह मुल्क चलेगा। मुल्क देखें, अदालतें तो फैसले देती हैं ना, आपको रिव्यू का हक है, आप जाए रिव्यू में, रिव्यू के बाद। अच्छा, इस सिचुएशन में रिव्यू हो सकता है? देखिए, अगर कानूनी इतने बड़े बड़े माहिरीन मौजूद हैं, माशाल्लाह, पीडीएम के पास कोई माहिरीन की कमी है? जाएं अपने माहिरीन को लेके। बिल्कुल, इतने खोसा साहब पीडीएम की एक जमात के हैं, खोसा साहब, आप उनके स्टेटमेंट देख लें, उन्होंने कहा पॉसिबल ही नहीं है। ये पीपल्स पार्टी के हैं खोसा साहब, एतजाज हसन साहब पीपल्स पार्टी के हैं, इतने बड़े बड़े वकला, और वो पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वो ये बात कर रहे हैं कि जी इट इज़ नॉट पॉसिबल कि बियॉन्ड दी 90 डेज हम इलेक्शंस को ले जाएं, इस पे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। तो मतलब इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल है? ये तो वही बात हो गई, मैं ये कहूँ, माइक तो मेरे सामने है ही नहीं। अब मैं कहता रहूं मेरे सारे भाइयों के सामने, कहता हूं माइक तो मेरे सामने नहीं है, माइक तो मेरे सामने है ना। हकीकत को कैसे झुटलाया जा सकता है? वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। दूसरी बात, वो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? वो भुट्टो ने बनाया था। वो किसने बनाया था? जिसने कहा जमहूरियत बड़ा इंतकाम है। जमहूरियत बड़ा इंतकाम, मुझे अफसोस है, मेरे साथ पीपल्स पार्टी वाले एक साहब बैठे हुए, इनके सामने कहूंगा, आप लोग तो जमहूरियत के अलमबरदार हैं। आपका स्पीकर, उसकी मौजूदगी में वो करारदाद पास हुई, उसको स्पीकर को रस्मन कह देना चाहिए था, रस्मन कह देना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, मैं इसको हदफ कर रहा हूं, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, हमें कोर्टों का एहतराम करना है। अरे रस्मन ही कर देते, उसको हदफ ना करते। मगर पीपल्स पार्टी के स्पीकर की मौजूदगी में, पीपल्स पार्टी के एमएनएस की मौजूदगी में ये बात हुई है। यकीन करें, वेरी सैड, क्योंकि पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी जमात है। राणा साहब से जानना चाहूंगी, राणा साहब, बिलावल भुट्टो साहब का जो है वो भी स्टेटमेंट आया कि इस मुल्क में इंसाफ का कोई इदारा नहीं है। ये वही इदारे हैं जिन्होंने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जो है वो फांसी पर लटकाया। इस तरह के स्टेटमेंट बिलावल साहब दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिलावल साहब ने तो मैं वजाहत कर दूं, उन्होंने कहा मुल्क में अदालत है ही नहीं। नहीं, हाँ बिल्कुल, मकसद तो यही करने का कि इस मुल्क में इंसाफ का कोई निज़ाम नहीं है, कोई इदारा नहीं है। देखिए जी, बात यह है कि इसका जवाब तो खैर बेहतर डिफाइन वो कर पाएंगे कि जो उन्होंने ये अल्फाज कहा है। अदालतें बिल्कुल मौजूद हैं इस मुल्क में। पीपल्स पार्टी के शहीद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे। उन्होंने 73 का आइन इस मुल्क को दिया। उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इस मुल्क की वज़ीर आज़म रही हैं। तो इसका जवाब तो खैर वो देंगे, मैं तो इसका नहीं। लेकिन हाँ, इस मुल्क में बिल्कुल इदारे मौजूद हैं, कानून भी मौजूद है। और जहाँ तक लेकिन पार्टी मुशावरत भी तो होती है ना। जहाँ तक ताल्लुक़ बात की ताहिर साहब ने कि जी पीपल्स पार्टी के वहाँ पर स्पीकर साहब मौजूद थे, बिल्कुल मौजूद थे। हमने अदालतों के हमेशा एहतराम किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती ही कत्ल हुआ, उनको फांसी दी गई, हमने कबूल किया। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कोई फ़ैसला आज तक अदालतों ने नहीं सुनाया। पीपल्स पार्टी के सैकड़ों लोगों को जेलों में पाबंद सलासल किया गया, कोड़े मारे गए, फांसी दी गई। वो मज़लूम कारकुन, उनका कोई फ़ैसला नहीं आया। तो बात यह है कि अदालतों को बहुत सारे, आज भी अदालतों में हज़ारों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो मैं ही समझता हूँ अदालतों को उन पे भी अपना तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये अदालती फ़ैसला जो आया है, बिल्कुल हम देखें, अदालत फ़ैसला दिया है, बिल्कुल फ़ैसला दिया है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो उसके रिव्यू में जाएं। अगर कहीं गुंजाइश होती है रिव्यू में तो रिव्यू में जाइए। महाज़ाराई तो अच्छा अमल नहीं है, और महाज़ाराई से हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा, दुनिया में जग हसाई होगी। तो ये अमल दुरुस्त नहीं है। इसमें देखिए,
पाकिस्तान में तो हम अलग हैं, बिलावल भुट्टो भी अलग हैं, इमरान खान भी अलग हैं, नवाज शरीफ भी अलग है, सब अलग हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना तो सिर्फ वहाँ पाकिस्तानी हैं, वहाँ पाकिस्तान की बात होती है। तो मकसद है कि हम सबको चाहिए कि पाकिस्तान की जगहसाई नहीं होनी चाहिए, हमें इख्तलाफात ख़त्म करने चाहिए। अगर कहीं पर भी किसी के कोई इख्तलाफात हैं तो एक लम्हे के लिए पाकिस्तान के लिए आपका उन ये चीज़ों पॉइंट को मुझे पीछे बहुत अच्छा रखना लगा राना चाहिए। साहब। जब हम किसी बैरून मुल्क में सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वो आपका नाम पहले नहीं पूछेंगे, वो आपसे ये पूछेंगे कि आप किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। आपका मुल्क जो है वो आपकी पहचान होता है। हमारी शनाख्त जो है ग्रीन पासपोर्ट है, पाकिस्तान है, तो हमें पाकिस्तान के लिए सोचना है, पाकिस्तान के लिए जदोजहद करनी है। अब इसके लिए देखें, अब मैं आपको बताऊं कि ये एक आज से नहीं 10 अप्रैल से जो एक लड़ाई शुरू हुई है कि मैं ये समझता हूँ कि ये लड़ाई न जाने अल्लाह बेहतर जानता है कि ये क्यों है। कि जी खान साहब कहते हैं कि जी नहीं मैं इसको नहीं मानता, उससे पहले एक जदोजहद थी। तो मैं ये समझता हूँ कि खुदारा आपस में बैठ जाएं। आपकी इस लड़ाई से दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान फ़ायदा उठाएगा और दूसरे जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं वो फ़ायदा उठाएंगे। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, हमें थोड़ा सा एक एक कदम सबको पीछे हटना चाहिए। आज हम मिसाल के तौर पे चले, अदालती फ़ैसला मैं नहीं मानता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो फिर मैं किसका फ़ैसला मानूंगा? तो देखिए फ़ैसले जो हैं, अदालत हमारे मुल्क का एक इदारा है, फ़ौज हमारा एक इदारा है। तो मैं तो यहाँ तक, जैसे भी आपने ISI और दूसरे लोगों का नाम लिया, तो मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि इदारे के लोगों का नाम भी न लें, क्योंकि इसलिए नहीं राना साहब, हमने वो बात की है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकातें हुई देखिए हैं। बिल्कुल हुई, वो सब होती रहती हैं, मुलाकातें होंगी, जाहिर सी बात है। वजीर आजम है, वो इदारों के लोगों को बुलाएंगे, उनके पास जाएंगे, उनको अपने पास बुलाएंगे, मीटिंगें होती हैं। अंदरूनी कहानी तो क्या है? बिल्कुल देखिए, हम तो वहां नहीं बैठे थे, ये तो उनको पता है ना जी, ये तो वजीर आजम साहब को पता है, ये तो इदारे के लोगों को पता है भाई क्या गुफ्तगू शुनीद हुई है, क्या उनमें तय मामला तय पाए हैं। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जो भी मामला तय पाए वो खैर के हों, वो पाकिस्तान की सलामती के लिए हों, वो पाकिस्तान की आवाम की रहबरी के लिए हों, उसमें कोई जिद या अना नहीं होनी चाहिए। तो यही चीज़ है कि सब लोगों को आपस में मिलना चाहिए। और जिस तरह से एक खुशखबरी, मतलब एक उन्होंने एक इशारा दिया है PTI के लोगों ने कि आईनी तरमीम अगर वो बेहतर होती है, तो मैं समझता हूँ हुकूमती लोगों को इनको आपस में बैठना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि अगर बेहतर है। शाह साहब का रुख कर लेते हैं। शाह साहब, आपने मेरे सवाल को थोड़ा चेंज किया, लेकिन मकसद वही था कि बिलावल साहब ने कहा कि पाकिस्तान में कोई इंसाफ का इदारा नहीं है, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में भी उन्होंने कहा कि यही वो अदालतें थीं जिन्होंने फांसी पर लटकाया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? मैं तो इस स्टेटमेंट को बड़ा अफसोसनाक और मायूस कुन समझता हूँ, लेकिन मुझे जब मातम करूँगा तो दोनों तरफ का मातम करूँगा, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ का जिक्र अभी हुआ। तो पर ये सुप्रीम कोर्ट थी पाकिस्तान की जिसने परवेज़ मुशर्रफ को कहा था कि भाई 3 साल आपको देते हैं और आप जो है आईनी तरामीम भी कर सकते हैं और जैसे दिल चाहे मुल्क पे हुक्मरानी कर सकते हैं बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव या चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। तो यही तो अदालत सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की थी ना। फिर देखें, इसी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट थी जिसने नवाज शरीफ को कहा कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं लिए तो आप नाअहल हो गए, आपने छुपाई तनख्वाह। तो यही इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट थी ना। और आप ये देखें कि 183 इमरान खान साहब से भी ये कहा कि अगर आपकी बेटी और आपने अपनी बेटी छुपाई है तो वो भी नाअहल हो जाएंगे। नहीं, वो तो डिसमिस कर दिया ना उन्होंने, कहा जी कोई कंप्लेनेंट नहीं है। जब बेटी को शिकायत नहीं है तो आप कौन होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। तो नवाज शरीफ के बेटे को शिकायत थी क्या कि मेरे बाप ने तनख्वाह नहीं ली, या नवाज शरीफ को शिकायत थी कि बेटे ने नहीं दी है? एक फैसला गलत आपने किया ना कल, तो आज आपके ऊपर तौहीन है, उंगली उठती है, आपकी तौहीन होती है। आप ऐसे फैसले करते क्यों चले आए हैं? क्या कहेंगे? ये पॉइंट सही उठाया है। मैं एक बात अर्ज करूं इसकी फर्दरेंस में, वो ये है कि नवाज शरीफ को जब नाअहल करार दिया गया ना, तो ये जो अभी 183 में तरमीम की गई है और अपील का हक दिया गया है जिससे नवाज शरीफ साहब की वापसी का रास्ता खुला है। मैं पहले भी उस वक्त कहता था, ऑन रिकॉर्ड मैंने 2-3 बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को किसी सियासतदान को सज़ा नहीं देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये मुकदमा भेज देना चाहिए था इलेक्शन कमीशन के पास कि इन्होंने अपने बेटे से ये तनख्वाह छुपाई या कामा छुपाया, इस पर आप फैसला कर दें। अगर वो इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देता तो नवाज शरीफ के पास एक राइट ऑफ अपील होता सुप्रीम कोर्ट में कि जी ये फैसला गलत आया है। वहां सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देती है अपीलेट कोर्ट के तौर पे। सुप्रीम कोर्ट एक अपीलेट कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के केस में ट्रायल किया। तो जब सुप्रीम कोर्ट एक गलत एक एक्शन जो है, एक ड्यू कोर्स गलत चूज कर लेती है ना, तो उसकी तौहीन और तज़ीक तो फिर आइंदा कभी आने वाले वक्तों में होनी ही होती है। क्या तज़िया करेंगे ताहिर साहब? देखिए जी, मैं आपको क्लियर करता हूँ,
یہ بالکل غلط ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کو غلط نائل کیا تھا. بیسکلی ان کا نام پاناما پیپر میں آیا تھا, ان کی قسمت کا ستارہ اس وقت گردش میں تھا, ان کا نام پاناما پیپر میں آیا, اس میں دنیا کے کئی وزیر اعظم ڈسٹرب ہوئے, ایک آدھ ہٹائے گئے. پاناما پیپر کے بعد ان کے اوپر کیس چلا, جب ان کے اوپر کیس چلا ان کو پورا موقع دیا گیا کہ بھائی رسیدیں لے آؤ, رسیدیں لے آؤ, رسیدیں لے آؤ. میں ایک پرائیویٹلی تھوڑا بہت کام بھی کرتا ہوں, میرے باپ نے ایک کمپنی بنائی تھی 71 سال پہلے, 71 سال سے وہ کمپنی چل رہی ہے. میں ارب پتی نہیں ہوں ابھی, میرے لندن میں فلیٹ نہیں ہے, میرا دبئی میں بھی کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں ہے. تو بھائی یہ کیسے بن گئے لندن میں اتنے بڑے اربوں روپے کے فلیٹ؟ یہی پوچھا تھا. اور کون سا ظلم کیا تھا انہوں نے کہ جناب یہ فلیٹ کی رسیدیں دے دیں. دیکھیں پلیز, آپ بات کر رہے تھے تو میں نہیں بولا تھا, اب آپ مجھے بول رہے ہیں. میں تو مسلم لیگ نواز کا ترجمان نہیں, آپ بات کر رہے تھے, میں نہیں بولا. آپ سنیں, فیکٹس کوئی نہیں تھے اس کے اندر, باقاعدہ ان کے اوپر ٹرائل ہوا ہے ان کے. مجھے تو لگ رہا ہے مسلم لیگ نواز کے ترجمان ہے, اب تجزیہ کار نہیں ہے. دیکھیں آپ کی جب بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو آپ بولے چلے میں چپ ہو جاتا ہوں, کوئی بات نہیں, آپ کریں, آپ نواز شریف کو کلیئر کریں. چپ ہو جاتا ہوں. نہیں فیکٹس نہیں غلط کریں نا, ٹی وی پہ بات ہو رہی ہے, لوگ سنتے ہیں نا. کیا فیکٹس ہے؟ پاناما میں تھوڑی سزا ہوئی ہے اس کو, پاناما میں نام نہیں آیا, پاناما میں سزا نہیں ہوئی نا اس کو, نام نہیں آیا ان کا, وہاں سے وہ ایشو نکلا ہے, وہاں سے ایشو نکلا ہے. اور ان کو پورا موقع دیا گیا ہے, پورا موقع انہیں دیا گیا کہ آپ یہ رسیدیں دیں. انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ جناب اسپیکر یہ رسیدیں نکلی نہیں, پھر خطری خط آیا, نکلے ہی نہیں. مطلب ایک پورا پروسیس چلا ہے سر, ہم اس کو کیسے وائپ آف کر سکتے ہیں؟ ایک دم ہی 1 منٹ میں کہتے ہیں کہ اس کو غلط کر دیا تھا پورا پروسیجر. اس کے بعد ان کے بیٹوں نے کہا, سزا نہیں ہوئی اس پہ ان کو. اس کے بعد ایک ان کی فیملی کا فرد کہتا ہے ہمارے دادا تو غریب تھے, دوسرا کہتا ہے ہمارے دادا امیر تھے. سر جی یہ بالکل عجیب سی بحث ہے. مجھے ہر سیاستدان سے ہمدردی ہے, میں کہتا ہوں اس ملک میں سیاستدان ہونے چاہیے, لیکن جو میرے ملک کا جو بیڑا غرق ہوا ہے نا کرپشن سے ہوا ہے. میرا ملک نہ عوام کے جھگڑے سے ختم ہوا ہے, میرا ملک نہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے خراب ہوا ہے, میرا ملک نہ سیاستدانوں کی وجہ سے خراب ہوا ہے, نہ میرا ملک بیوروکریسی کی وجہ سے خراب ہوا ہے. میرے ملک کا بیڑا غرق اس کرپشن نے کیا ہے, اور اس کرپشن کے لیے میں کہوں گا 100 مرتبہ کہوں گا, میری جان بھی جائے تو کہتا رہوں گا. بالکل ٹھیک ہے طاہر صاحب, مزید بھی بات کریں گے, بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم طاہر صاحب کو رک کر رہے تھے اور وہ جو تجزیہ کر رہے تھے اس پہ بات کریں گے. شاہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے لیکن کیونکہ ہمیں بریک میں جانا تھا, دیکھیں جذبات سے حقائق نہیں بدل جاتے. میں یہ بات نہیں کر رہا کہ نواز شریف کو موقع نہیں دیا گیا یا ان پر مقدمہ غلط تھا یا وہ بڑے صاف ستھرے ہیں, وہ تو بہت ہی حاجی نمازی ہیں. میں یہ بات نہیں کر رہا, میں قانونی بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ ایک ٹرائل کورٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ کو کسی کو سزا براہ راست ٹرائل کر کے نہیں سنانی چاہیے. جب کسی کے دباؤ پہ یا کسی بھی انسٹیگیشن پہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ کا روپ دھار لیتی ہے اور ایک سیاستدان کو سزا سنانے پہ آ جاتی ہے. قاسم سوری کی رولنگ کو مسترد کر دیا, رات 12 بجے عدالتیں کھول دی گئیں, جب خان صاحب کو جو ہے گھر بھیجنا تھا وہ سب ٹھیک تھا, وہ سب سپریم کورٹ کے لیے. دیکھیں قاسم سوری کی رولنگ پر تو ایک کیس عدالت لے جایا گیا نا, عدالت نے طے کرنا تھا کہ وہ صحیح تھی یا غلط تھی. تو قاسم سوری کا کیا کام تھا, انہوں نے تو وہ سائفر پڑھا بھی نہیں تھا. ان کا کیا کام تھا, وہ کہتے کہ سائفر کی روشنی میں یہ رولنگ دیتا ہوں کہ یہ جی یہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ سازش ہے, یہ غلط ہے. کوئی تک ہی نہیں تھا نا. دیکھیں عمران خان صاحب کو کیا تکلیف تھی, توڑ دیتے اسمبلی اسی وقت ہی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا. کیا تکلیف تھی, وہ کہہ رہے ہیں آخری بال تک لڑوں گا میں. اس کے بعد جیسے ہی وہ نکلے باہر وہ کہتے ہیں الیکشن کرا دو. تو بھائی آپ توڑ دیتے اسمبلی, الیکشن میں چلے جاتے. آپ کو کس نے روکا تھا؟ کیا ڈیفرنس ہے, اس وقت اسمبلی نہیں توڑی, اب توڑ دی, فرق کیا پڑ گیا؟ آئین کی خلاف بات ہے نا. دیکھیں ایک اسمبلی کو 5 سال پورے ہونے, اس کا مینڈیٹ ہے 5 سال نا. اس میں کیا برائی ہے کہ وہ 5 سال پورے کرے. آپ بیٹھے ہیں تو وہ پورے کرے, آپ نہیں ہیں تو وہ نہیں پورے کرے. یہ کیا تک کی بات ہے؟ ہم وی آر ود دی کانسٹیٹیوشن, وی آر ود دی لا. میں وہ بات کر رہا ہوں جو قانون کا ہے, جو آئین کا ہے. سپریم کورٹ پر بھی میں اگر نکتہ چینی کر رہا ہوں تو اسی لیے کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے آئین کے خلاف ایک رول لے لیا. سپریم کورٹ ایک ٹرائل کورٹ کا رول لے لیا, نہیں لینا چاہیے تھا نا. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ صوبوں کے مابین تنازع ہوگا, سپریم کورٹ طے کرے گی, اپیل ہوگی, سپریم کورٹ ایڈجوڈیکیٹ کرے گی, یا صدر کا کوئی ریفرنس آئے گا. 3 جورسڈکشن آئین میں لکھی ہوئی ہیں, چوتھی اس نے خود دھار لی ٹرائل کورٹ کی. تو میں تو آئین کی بات کر رہا ہوں. قاسم سوری کے معاملے میں بھی آئین کی بات کر رہا ہوں, عمران خان کی اسمبلی کے بارے میں بھی, الیکشن کے بارے میں بھی آئین کی بات کر رہا ہوں. ہمارا کام یہ ہے کہ ایک ڈاکیومنٹ پر ہم متفق ہیں. ایک آئین ایک ڈاکیومنٹ ہے جس پر ہم قوم کے تمام افراد متفق ہیں. اگر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ایک فریق اٹھ کے عدالت چلا جاتا ہے, اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس ڈاکیومنٹ کی, اور عدالت یقینی بناتی ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہ ہو. میں اس کی بات کر رہا ہوں.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن میں عمران خان صاحب جیت جائیں, عمران خان صاحب ہار جائیں, پہلے ہو جائیں بعد میں ہو جائیں, آئینی ترمیم نہ ہو, اس کی حکومت ہو اس کی حکومت ہو, میرا یہ تعلق نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بات آئینی ہے, اسی حساب سے چلنی چاہیے. ایک اسمبلی 5 سال کے لیے آتی ہے, 5 سال اگر عمران خان صاحب کی حکومت ہے تو وہ چلے, عمران خان صاحب کی نہیں ہے, عمران صاحب کی نہیں ہے تو نہ چلے. ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا پیپلز پارٹی. ووٹ آف نو کانفیڈنس تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے نا, کیا بری بات ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے, پھر کیوں نہیں؟ میں کب منع کر رہا ہوں نہ ہو, میں کب منع کر رہا ہوں نہ ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ملک میں تصادم, میں نے کہا آئینی بحران نہیں ہے, سیاسی بحران ہے. اگر ایک طاقت کہتی ہے کہ ایک صوبے کے الیکشن کرا دو, لیکن ایک صوبے کے الیکشن ہونے میں یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ جب صوبائی حکومت ایک بیٹھی ہوئی ہوگی تو وہ قومی اسمبلی کے الیکشن پہ انفلوئنس کرے گی. تو پھر آپ کو نگراں حکومت نہیں بٹھانی چاہیے تھی. نگراں حکومت کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ مانتے نہیں ہے نا خان صاحب, وہ نہ ادھر سے مانتے نہ ادھر سے مانتے ہیں, ان کو چین ہی نہیں کسی صورت میں. یہ بتائیے گا کہ نگراں حکومت کا آخر کام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں خان صاحب, مجھے ایک بات بتا دیں, خان صاحب نے جو اسمبلی توڑی ہے پنجاب کی, وہ کوئی کانسٹیٹیوشن سے الگ, وہ تو وزیر اعلیٰ کو اختیار حاصل ہے نا, اور انہوں نے اپنی کوئی آج تک پاکستان میں ایسا ہوا کہ کسی گورنمنٹ نے خود اپنی گورنمنٹ توڑ دی ہو. انہوں نے توڑی ہے تو بھائی آپ مقابلہ کرنے آؤ نا, آپ آؤ مقابلہ کرو, اس میں کیا مسئلہ ہے, آپ کو بھی سیٹیں ملیں گی. بات یہ ہے کہ ان کی, اور دوسری بات یہ, جس وقت پچھلے سال انہی دنوں میں رمضان میں ہم لوگ افطار اور سحری کے درمیان میں ایک ٹینشن میں بیٹھے ہوتے تھے, کیا ہوگا موومنٹ کا, اس وقت رات کو 12 بجے عدالت کھلی اور ان کو گورنمنٹ دی گئی. وہ اس عدالت کا فیصلہ صحیح تھا, وہ یعنی کہ یہ تو وہی ہو گیا, رات 12 بجے عدالتیں کھل گئی تھی, کڑوا تھوتو میٹھا میٹھا. ہاں اسی انہی ججوں کا 5 میں سے تقریباً 2 یا 3 جج یہی تھے. اس وقت بھی یہی چیف جسٹس تھے, آج بھی یہی چیف جسٹس. انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب آپ گھر پہ جائیں, اور وہ گھر پہ چلے گئے, اس کے بدلے میں ان کو گورنمنٹ مل گئی. جب ان کو گورنمنٹ ملی تو وہ عدالت صحیح تھی. جب اس گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا الیکشن کرا دو, اچھا مزے کی بات سنیں, اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ سینٹرل گورنمنٹ کو ہم ہٹا رہے ہیں, اس نے کہا پنجاب میں کانسٹیٹیوشن کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن کرا دو. انہوں نے تو بھائی اس عدالت نے تو عمران خان صاحب کو گھر بھیجا تھا, ڈائری پکڑ کے اور پین پکڑ کے. تو مطلب ان کے لیے تو فیصلہ بہت ایزی ہے, مگر وہی بات ہے نا کہ یہ ڈھیٹ بنے ہوئے, بالکل ان کو پتا ہے ان کی کیا پوزیشن ہے. انہوں نے ڈالر کو 300 پہ پہنچا دیا, انہوں نے پیٹرول, انہوں نے چیخیں نکلوا دی. یہ کس منہ سے جائیں گے عوام کے پاس, اور جائیں ایک دفعہ ہمت کریں. اچھا طاہر صاحب, ذرائع کے مطابق کیونکہ یہ انفارمیشن غلط بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے, لیکن جو ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی آرمی چیف کے ساتھ, تو اس میں کچھ اس طرح کی بھی باتیں سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ آپ ہمیں ان سے بچا لیں. دیکھیے بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ میں ان کی بات سے متفق ہوں گا کہ یا تو پھر اگر عمران خان صاحب کے پاس حکومت آتی ہے تو پھر ہمیں وہ NRO دے دیں گے. یہ اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں لیکن یہ کنفرم نہیں ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا. بیسیکلی جب اتنے بڑوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو اس پر جب مجھے پتہ نہیں کچھ, تو ایز اے تجزیہ نگار یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس پہ کوئی تبصرہ نہ کروں. لیکن اگر مجھے یقین کرے کوئی چھوٹی سی بھی معلومات ہوتی اس بارے میں تو میں یقیناً اس پہ ضرور تبصرہ کرتا. بٹ میں یہ کہوں گا کہ جب آرمی چیف یا DGI یا وزیر اعظم بیٹھتے ہیں تو وہ اوور آل ملک کے لیے سوچتے ہیں. ان کو ملک کے لیے اور ملک کے لیے بات کرنا کوئی جرم نہیں ہوتا. ادھر وہ بات کچھ جمہوریت سے متعلق ہو, وہ اکانومی سے متعلق ہو, وہ جب بڑے بیٹھتے ہیں تو ان کو بات کرنے کا حق ہے. میں اس میں کوئی نہیں سمجھتا کوئی بڑی بات ہے. فوراً طاہر صاحب PDM کا اجلاس جاری ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آرمی چیف سے بھی ملاقات ہو رہی ہے, تو یقیناً ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ بھی بات چیت ہوئی ہوگی. آف کورس دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ایک زمانے میں, آپ کو پتا ہوگا کہ خان صاحب جو ہیں وہ ملاقات کرتے تھے باجوہ صاحب سے, حالانکہ وہ اس وقت یہ کہتے تھے کہ میں تو ملوں گا ہی نہیں, میں تو فون جو ہے نا وہ بند کر دیا ہے, اس کا تو نمبر بلاک کر دیا. نمبر بلاک کرنے کے بعد نمبر بلاک اور نمبر اوپن ہمارے ملک میں چلتے رہتے ہیں. ہم لوگ چھوٹے سے تجزیہ نگار ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے اس مسئلے پہ کریں بات, کیونکہ مجھے پتہ نہیں اس کمرے میں کیا بات ہوئی. جس وقت مجھے کوئی اتھینٹک پتہ چل جائے گا میں ضرور آپ کے پروگرام میں بتاؤں گا وہاں یہ بات ہوئی. بٹ وہاں پہ بات کرنا کوئی بری بات نہیں, ملک کے لیے کر رہے ہوں گے اور ملک کے لیے ان کو کرنا چاہیے. وہ آدمی طاہر رضوی سے لے کے شاہ صاحب, میرے رانا صاحب, یہ وقت وہ ہے ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک چھوٹا, ایک بڑا, ایک میڈیم پاکستانی, وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہو جائے. پاکستان سے بہت بری کنڈیشن میں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. پڑھے لکھے لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں, سرمایہ دار ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ہمیں ایک سرمایہ دار ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آدمی کو کھڑے ہونا پڑے گا پاکستان کے لیے. کیا کہیں گے رانا صاحب, میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ سوال کیا اور آج پھر مجھے یہ سوال ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ تجزیہ کار جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ 13 پارٹیز کا الائنس بھی ملک کو جو ہے وہ نہیں بچا سکا. ہماری معیشت عمران خان صاحب کے دور میں تو بہتر نہیں تھی, لیکن اب اس سے بھی ورسٹ ہو گئی ہے. اب تو ہم اس نیچ پہ آ گئے ہیں کہ ہم الیکشن بھی نہیں کروا سکتے. پہلی بات تو بیوی میں آپ کو بتا دوں کہ عدالت
کہا کہ پی ڈی ایم کے لیے رات کے 12 بجے لگی، تو یہ کیوں بھول گئے کہ عمران خان کے لیے بھی رات کے 12 بجے عدالت لگی تھی؟ کیوں نہیں یاد ہے آپ کو؟ عدالت ان کے لیے بھی تو رات کو 12 بجے لگی تھی۔ پھر دوسری بات، آج سے کوئی نئی بات نہیں ہے، میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے میں تو یہی سن رہا ہوں کہ تاجر ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، تاجر ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور تاجر جب سبھی ملک چھوڑ گئے تو پھر یہ باقی کون گھوم رہا ہے یہاں پہ؟ دیکھیے جناب، میں پھر آپ سے باتیں کہہ رہا ہوں کہ وہ دن کب آئے گا کہ جب ہم ایک اصلاحات پیدا کریں گے اداروں کے اندر، اپنے اندر۔ آپ دیکھیے ہماری عوام کی شاہ خرچیاں دیکھیے، کس قدر شاہ خرچیاں ہیں۔ اداروں کے لوگ جو افسران ہیں، آپ ان کی تنخواہیں دیکھیں کتنی بڑی بڑی ہیں، آپ ان کے دیکھیں گھروں کے بل معاف ہیں، بجلی کے، پانی کے، گیس کے، جو بڑے افسروں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھیے یہ چیزیں کیوں نہیں کر رہے آپ؟ تاجر بھی یہیں موجود ہیں، یہ عوام بھی یہیں موجود ہے۔ میں آپ سے وہی تو بات کر رہا ہوں کہ کل میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ تاجر چھوڑ کر جا رہے ہیں، فلاں چھوڑ کے جا رہا ہے، ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں۔ ارے جناب، ہم یہ کب شاہ خرچیاں بند کریں گے؟ ہمیں تو شاہ خرچیاں بند کرنی چاہیے، کیونکہ ہم قرض پہ چل رہے ہیں، پاکستان قرض پہ چل رہا ہے، تو قرض لے کر عوام پہ خرچ نہیں ہو رہا، شاہ خرچیاں ہو رہی ہیں۔ قرض لے رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ پولیٹیکل پارٹیز کر کیا رہی ہیں؟ عمران خان صاحب کو دیکھیں، رانا صاحب بہت تنقید کا نشانہ بنا ہے ان کی حکومت میں، لیکن اب ظاہر ہے میں تو دیکھیں، میں نہ عمران خان کی بات کر رہا ہوں، نہ پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، میں تو کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ عمران خان نے تو دعوے کیے تھے کہ جی میں قرض نہیں لوں گا، خودکشی کروں گا، قرض لے لیا۔ عمران خان صاحب نے تو دعوے کیے تھے میں معیشت ٹھیک کر دوں گا، قوم کو لگا دیا مرغی کے بچے، انڈے، دوسری چیزوں میں۔ دیکھیے دعوے نہیں، آپ کام کیجئے جناب۔ تو پچھلے لوگ غلط تھے، آپ نے کہا میں انصاف کروں گا۔ آپ بتائیے کتنے لوگوں کا ٹرائل کیا، کتنے لوگوں کو آپ نے نیب کے تھرو ریکوری کی۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ جناب میں تو 200 ارب لے کر آ جاؤں گا، اتنے ارب لے کے آؤں گا۔ بھئی آپ لائے کیا؟ بات یہ نہیں ہے، پچھلے لوگوں نے یہ باتیں تو نہیں کی۔ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سب لوگوں کو شاہ خرچیاں ختم کرنی چاہیے، ہمیں عوام کو بھی، حکمرانوں کو بھی، اور جو یہ بڑی بڑی تنخواہیں جو ہم دے رہے ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ قرض لے رہی ہے اور سارا پیسہ انہی چیزوں میں خرچ ہو جاتا ہے۔ تو جی یہ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے، یہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کیونکہ جب تک عوام کو یہ فیسلٹی نہیں ملے گی اس پیسے کو غریبوں پہ خرچ کیا جائے، تاکہ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ گزارش یہ کہ سندھ حکومت کو کہیں کہ عوام کو گیس تو دے دیں، اب تو سردیاں بھی چلی گئی ہیں۔ سندھ حکومت کا کام نہیں ہے گیس وفاق کے انڈر میں، یہ سندھ بات گورنمنٹ صحیح کے ہے۔ پاس نہیں ہے۔ نہیں، یہ IMF کی زبان بول رہے ہیں رانا صاحب کہ خرچے ختم کریں، یہ کریں، وہ کریں، تب ہم لون دیں گے۔ ان کو پوچھیں 15 ارب روپے کی گندم سندھ میں چوہے کھا جاتے ہیں۔ یہاں گاڑیاں جو ہیں سندھ میں، صرف سندھ میں آپ سوچیں کہ 36,000 سرکاری گاڑیاں ہیں سندھ حکومت کے پاس جو عوام کے پیسے سے خریدی جاتی ہیں۔ شاہ صاحب نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں تو آپ اپنی سندھ حکومت کو سمجھائیں نا سر۔ میں آپ سے گزارش، دیکھیں میں پورے UK کی گورنمنٹ کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، پوری UK کی گورنمنٹ کے پاس یہ 36,000 گاڑیاں لے کے بیٹھے ہیں۔ IMF کی زبان بول رہے ہیں تو اپنی گاڑیاں کھپا دینا، لوگوں کو کہیں، سرکاری افسران کو کہیں اپنی تنخواہ میں سے قسط بھر کے گاڑی لو۔ ہونے کی حیثیت سے ایک عوام بھی ہوں، میں بھی تو اسی معاشرے کا فرد ہوں۔ چوہوں میں تو شامل نہیں ہے نا آپ جو گندم کھاتے ہیں۔ گزارش یہی تو کر رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ قابل مذمت ہے، اس کو ختم کریں۔ میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے۔ اچھا میں رات کی ایک بات میں کر دوں نا، رات کو عدالت کھلنے والی عمران خان صاحب کا یہ بڑا ترہ امتیاز ہے، وتیرہ ہے کہ وہ ایک بات کو اتنی بار دہراتے ہیں جس کو انہوں نے نیریٹو بنانا ہو، اسٹیبلش کرنا ہو۔ رات 12 بجے کھل گئی، رات 12 بجے کھل گئی۔ آصف زرداری صاحب نے 2 ججوں کو ایلیویٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ سینیئرٹی میں نہیں ہے۔ جسٹس ثاقب نثار لاہور ہائی کورٹ سے اور جسٹس جواد خواجہ دونوں سپریم کورٹ آ رہے تھے۔ افتخار چودھری صاحب نے رات کو 12 بجے نوٹس کر دیا تھا عدالت کھول کے، کیسے منع کیا؟ 2 ججز میں نے مانگے ہیں، میں سپریم کورٹ لا رہا ہوں، تم نے کیسے منع کیا؟ انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس دے دیا تھا۔ صبح آصف زرداری صاحب کو نوٹیفیکیشن پہ سائن کرنے پڑ گئے۔ تو یہ عدالت 12 بجے اس سے پہلے بھی کئی بار کھل چکی ہے، لیکن عمران خان صاحب اتنی بار اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں، وہ نیریٹو بن جاتی ہے، وہ نیریٹو ایک بن جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب بھی تو کتنی بار کہہ چکے ہیں مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ صحیح پوچھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی عمران خان بھی تو پوچھ رہے تھے کیوں نکالا، تو میں کیا فرق ہے اس میں؟ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کیا فرق ہے۔
मैं भी यही कहना चाहता हूं, इन जमातों में कोई फर्क आपस में नहीं है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं आप अच्छा, क्या कहेंगे ताहिर साहब? जी नून लीग में एक जुमला है इसका, नून लीग तो डूब रही है। 21 उनके टिकट होल्डर्स ने जो पंजाब में अभी हैं, उन्होंने टिकट वापस कर दिए, और राजा रियाज साहब जैसे लोटे जिनकी बुनियाद पर नून लीग ने हुकूमतें बनाई और मुख्तलिफ अहदाफ हासिल किए, वो रो रहे हैं कि हमें टिकट नहीं दिया। ठीक है ना, मुल्क की सियासत जो है वो रजिया फंसी गुंडों में, ये वाली हालत है मुल्क की सियासत की। ये सारे एक जैसे ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। इमरान खान साहब की हुकूमत जो है, ये अभी अपनी बातें पीडीएम की बातें कर रहे हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत भी कोई ना अच्छी थी, ना उससे पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत अच्छी थी, और ना ही सिंध में सूबाई पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, सिंध की हुकूमत का दिवालिया निकल चुका है सिंध का। लोग जो है सिंध में लोगों के पास चप्पलें नहीं है पहनने को, कीचड़ से पानी पी रहे हैं जानवरों के साथ, ये हालत है। 30 सेकेंड है जी, ताहिर साहब आप कुछ कह रहे राणा थे? साहब की बात को आगे लेके चलूंगा, यकीन करें बहुत मुतासिर हुआ राणा साहब से, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। काश ये बातें जरदारी साहब को, बिलावल साहब को जाके बताएं। सिंध गवर्नमेंट की हालत ये, यहाँ पर एक एक अफसर 5-5 करोड़ रुपए हर ठेके के एडवांस ले रहा है, और जो ठेकेदार एडवांस नहीं देता ना, उसको ब्लैक लिस्ट कर देता है। ये तो सिंध गवर्नमेंट के राणा साहब कहेंगे तो प्रूफ प्रोवाइड कर दूंगा, ये इनको प्रूफ दे दूंगा। 20 अरब रुपए खाली सिंध गवर्नमेंट के दो डिपार्टमेंट से निकल आएंगे, 2 डिपार्टमेंट से। चैनल वाले नाराज हो कोई चैनल वाला नाराज नहीं होता, ये चैनल बहुत बहादुर है। जब मैं आया हूं तो पहले इस चैनल से पूछा था कि पॉलिसी क्या होगी, उन्होंने कहा ताहिर साहब तमीज तहजीब के दायरे में रह के आप बात ऐसे करें, चैनल की कोई पॉलिसी नहीं, किसी को रोकने की नहीं है। दिस इज द गुड थिंग ऑफ दिस चैनल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है राणा साहब। देखिए तनकीद तो होती रहती है, लेकिन ज़ाहिर है मीडिया हाउसेस के नाम इस तरह तो नहीं लिए जा सकते। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम गेस्ट का। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जो आता है, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।